سمجھتا پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اردو 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے، اور مضمون جو ہمارا ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم ماں باپ اور استاد کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، لیکن استاد نے ہماری تربیت کی۔ جس طرح مٹی کو سانچے میں ڈال کر اس سے اینٹ بنائی جاتی ہے، تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح استاد جو ہے وہ بچے کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کرنے کے بعد وہ پھر ہمارے سامنے کوئی اسکالر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی استاد، کوئی کسی اور اچھے ذمہ دار پوسٹ پہ نظر آتا ہے۔ یہ سب استاد کی مہربانی ہوتی ہے۔ کہتے پتھر کو بھی اگر تراشا جائے تو اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ استاد جو ہے وہ ہماری تربیت میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو کچھ آج ہم ہیں، یا اتنے بڑے لوگ سائنٹسٹ ہیں، یا اچھی جگہوں پہ ہیں، اچھے پوسٹ پہ ہیں، جنہوں نے دنیا کو کچھ دیا، وہ سب استاد کی وجہ سے ہے۔ تو یہی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، استاد کا احترام۔ بچوں، استاد کا پیشہ جو ہے اس سے عظیم اور مقدس پیشہ کہا جاتا ہے۔ عظیم کے معنی ہیں بڑا، اور مقدس کے معنی پاک۔ یہ پاک اور مقدس پیشہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ بھی استاد کے پیشے کو انہوں نے پسند کیا۔ مفکر، پرہیزگار، اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ ہر ایک مذہب میں استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا گیا ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی وہ شخصیت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ استاد ہی ایسی شخصیت ہے کہ جو بچے کی تربیت کرتا ہے، اس سے دھول سے نکال کر موتی جواہرات جیسا بنا دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے استاد کی رہبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو استاد کے تجربات کا، اس کے مشاہدات کا استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے مستفید ہوتا ہے، وہ اس کی پرواز جو ہے بہت بلندیوں تک ہوتی ہے، وہ بہت بلند مقام پاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکر مثلا افلاطون، ارسطو، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندرناتھ ٹیگور، امام بخاری، مولانا وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام، محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے۔ ایک روایت ہے کہ نوشیروان نے اپنے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیج دیا۔
بہت عرصہ بعد جب نوشیروان کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ میرے فرزند جو ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کہاں پہنچی، تو جب وہ گئے نوشیروان کا استاد جو ہے وہ وضو بنا رہا تھا، تو نوشیروان کا فرزند جو ہے وہ ہاتھ میں لوٹا لیے ہوئے پانی ڈال رہے تھے استاد کے ہاتھوں پر۔ نوشیروان نے جب یہ دیکھا تو اس سے بہت غصہ آیا، تو اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ مارا۔ استاد کو گمان ہوا شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے شہزادے کو، نوشیروان کے بچے کو، فرزند کو اس کام کے لیے لگایا، اس کام پہ لگایا۔ تو نوشیروان نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے اپنے بچے سے، میں نے اس لیے اس کو تھپڑ سیدھ کیا، اس لیے چانٹا مارا کہ یہ خود کیوں استاد کے پاؤں نہیں دھو رہا ہے، اسے خود استاد کے پاؤں دھونے چاہیے، نہ کہ پانی ڈالنا چاہیے۔ یہ استاد کی عظمت ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، جو بھی عظیم لوگ ہیں وہ انہی استادوں کی بدولت، انہی اساتذہ کی بدولت، انہی رہبر کی بدولت اونچی اونچی جگہوں پہ، اونچے اونچے عہدوں پہ فائز ہیں، اور انہوں نے دنیا کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو بچوں، آج کا سبق